بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. یہ جو پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کے حوالے سے اون چودھری استحکام پاکستان پارٹی کے جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈالی ہے. اس پہ جنرلی تو میں نے پچھلے ویلاگ میں کامنٹ کر دیا تھا، لیکن اسپیسیفکلی قانونی پوائنٹ آف ویو سے، قانونی اعتبار سے میں تھوڑی اپنی رائے اس کے اوپر اس ویلاگ میں دے دیتا ہوں، اور اس کے بعد کچھ سیاسی تبصرہ وغیرہ اس ایشو پہ اور دیگر ایشوز پہ بھی کرتا ہوں. میں کوئکلی آپ کو یہ بتاؤں کہ جو لا ہے نا وہ بڑا کلیئر ہے. اگر کسی بھی سیاسی جماعت کو بین کرنا ہے یا اس کو ختم کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار قانون میں درج ہے، اور جو ریلیونٹ پورشن ہے وہ ایک تو آئین کا آرٹیکل 17 ہے. آرٹیکل 17 جو فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر ہے، اس کے اندر بھی سیاسی جماعتوں، فریڈم آف ایسوسیشن وغیرہ کا ذکر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اسپیسیفک جو پروسیجر ہے وہ سیکشن 212 ہے جی الیکشن ایکٹ 2017 کا، جس میں دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے کسی پولیٹیکل پارٹی کو، کسی سیاسی جماعت کو بین کرنا ہے تو آپ کس طرح کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس طرح نہیں چلتے ہیں تو وہ سیاسی جماعت بین نہیں ہو سکتی. اب وہ پروسیجر کیا ہے 212 میں؟ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے، اگر مثال کے طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ انفارمیشن آتی ہے کہیں سے کہ کوئی سیاسی جماعت ایسی ہے جو پاکستان کی خود مختاری یا انٹیگریٹی کے خلاف ہے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ریفرنس بنائے گا. اگر وہ مطمئن ہوتا ہے آف کورس تو وہ ایک ریفرنس بنائے گا، اور وہ ریفرنس بنا کے فیڈرل گورنمنٹ یعنی کہ وفاقی حکومت کو بھیجے گا. وفاقی حکومت پھر اس ریفرنس کو پڑھے گی، اور اگر وہ مطمئن ہوگی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فائنڈنگ سے تو پھر وفاقی حکومت ایک نوٹیفیکیشن ایشو کرے گی، اور آفیشیل گیزٹ جو ہے اس کے اندر ایک ڈیکلیریشن پبلش ہوگا کہ یہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے، کیونکہ یہ ایکٹ کر رہی ہے ان اے مینر وچ از پریجوڈیشل ٹو دا سوورینٹی اور انٹیگریٹی آف پاکستان، یعنی کہ یہ اس طرح سے کام کر رہی ہے سیاسی جماعت کے وہ پاکستان کی خود مختاری اور پاکستان کی جو انٹیگریٹی ہے، پاکستان کی جو سالمیت ہے، اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے یا غلط ہے یا خطرناک ہے، لہٰذا اس کو جو ہے بین کر دینا چاہیے. تو اگر وہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اس حوالے سے مطمئن ہوگی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فائنڈنگز درست ہے تو پھر فیڈرل گورنمنٹ یہ ڈیکلیریشن ایشو کر دے گی. ٹھیک ہے جی، یہ دوسرا کام ہو گیا. تیسری سٹیج، تیسرا یہ ہے کہ پھر اس ڈیکلیریشن کے ایشو ہونے کے 15 دن کے اندر within 15 days of making a declaration under subsection 1 the federal government has to refer the matter to the Supreme Court of Pakistan. یعنی کہ پہلی سٹیج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس انفارمیشن آئی، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس انفارمیشن کو کھنگالا، دیکھا، پرکھا، اور اس کے بعد اگر وہ کنونسڈ ہے تو اس کے اوپر ایک ریفرنس بنایا. وہ اگر مکمل ہوتا ہے تو وہ ریفرنس بھجوائے گا وفاقی حکومت کو. وفاقی حکومت اس کے اوپر اپنی تحقیق کرے گی. وہ اس کے بعد اگر مطمئن ہوگی تو وہ آفیشیل گیزٹ میں ڈیکلیریشن جو ہے کہ اس جماعت کو بین ہونا چاہیے ان بنیادوں پہ، اس کو پبلش کرے گی. یہ دوسری سٹیج. تیسری میں کہ وہ پبلیکیشن ہو گئی ہے تو اس کے 15 دن کے اندر پھر وفاقی حکومت اس کو بھیجے گی سپریم کورٹ آف پاکستان. پھر فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے فائنلی ایونچولی کہ کیا یہ سیاسی جماعت کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان یا فیڈرل گورنمنٹ کی فائنڈنگز ہیں وہ درست ہیں، غلط ہیں، ٹھیک ہیں یا بدنیتی پر مبنی ہیں، ان میں کوئی سبسٹنس ہے، ایویڈنس ہے یا نہیں ہے. یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنا. اور پھر اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس ڈیکلیریشن کو جو کہ وفاقی حکومت نے پبلش کیا ہے اپہولڈ کرتی ہے تو ایونچولی وہ سیاسی جماعت بین ہوگی یا ڈیزالو ہوگی یا اس کی ڈسولوشن ہو جائے گی اور وہ ختم ہو جائے گی، تحلیل ہو جائے گی. اور اگر سپریم کورٹ کو لگتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی فائنڈنگز درست نہیں ہے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فائنڈنگز درست نہیں ہے تو پھر سپریم کورٹ اس ڈیکلیریشن سے اختلاف بھی کر سکتی ہے، اور اس صورت میں وہ جماعت پھر بین نہیں ہوگی. تو یہ پورا پروسیجر ہے. اب اس پروسیجر کو بائی پاس کر کے استحکام پاکستان پارٹی کے اون چودھری جو ہے انہوں نے ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن ڈال دی. آئی مین ہی از نو بڈی، ہی از جسٹ آئی ڈونٹ نو. ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی ریزائن کر دیں گے، شہباز شریف کے کر دیا ہوا، پتہ نہیں ریزائن یا نہیں کر دیا ہوا، لیکن ابھی تک تو شہباز شریف کے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر کے طور پہ تھے. اور اس کے بعد اب جب سے آئی پی پی کو پی ایم ایل این سے لفٹ نہیں مل رہی ہے، اور ابھی وہ علیم خان صاحب کا ایک انٹرویو آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم ان کے خلاف الیکشن لڑیں گے پی ڈی ایم کے،
تو اب کیونکہ وہاں پہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکی ہے، کیونکہ سیاسی طور پر جواب ہو گیا PMLN کی طرف سے کہ نہیں جی ہم تو اپنی سولو فلائٹ لیں گے، اپنی اننگز کھیلیں گے، آپ اپنا کام کریں، تو اس کے بعد سے استحکام پاکستان پارٹی بڑی ڈیسپریٹ ہے، اور ڈیسپریٹ میجر کے طور پہ انہوں نے سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈالی، کیونکہ ان کو لگتا یہ ہے کہ اگر PTI کا ووٹ بینک ٹوٹے گا، اور وہ کیسے ٹوٹے گا، اور تو کوئی طریقہ ابھی انہیں نظر نہیں، وہ کہتا ہے PTI somehow one way or the other کوئی پوری سیاسی جماعت بین ہو جائے، یعنی کہ اس کو جب جماعت ہی نہیں بچے گی تو ووٹ کون دے گا اس کو، ووٹر ہوگا بھی جو PTI کا تو وہ ووٹ کاسٹ ہی نہیں کر سکے گا، تو کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ووٹ بینک جو PTI کا ہے وہ کسی طرح IPP کی طرف شفٹ ہو جائے، تو وہ اور تو کوئی طریقہ انہیں نظر نہیں آ رہا سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ پوری PTI کو بین کراؤ. تو اس ڈیسپریٹ میجرز کے طور پر اور اس جلد بازی میں اور خواہش کی تکمیل کی خاطر جلد بازی میں انہوں نے فوری طور پہ اون چودھری کو پٹیشنر بنا کے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن ڈال دی ہے. لیکن یہ بھی نہیں دیکھا، یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کا باقاعدہ طور پہ قانونی طور پہ ایک طریقہ کار ہے جس کو اڈاپٹ کرنا ضروری ہے. اور جب یہی طریقہ کار آج میں نے اپنے شو میں یہ خرم حمید روکڑی صاحب تھے، ان کو کہا کہ یہ طریقہ کار ہے تو کیا یہ اون چودھری کا ذاتی فیل تھا، یہ پارٹی، تو انہوں نے کہا جی ذاتی فیل کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو پارٹی لیول پہ ڈیسیشن ہوا. تو میں نے کہا پھر اگر پارٹی لیول پہ ڈیسیشن ہوا ہے اور ویل تھاٹ ہے اور ویل پریپیئرڈ ہے تو کم از کم کوئی ایڈوائز ہی لے لینی تھی کسی وکیل سے یا کسی مناسب وکیل سے، مشورہ تو لیتے کہ بھائی اس کا طریقہ کار کیا. اس طرح ڈائریکٹ نہیں کیا مطلب ہے سپریم کورٹ میں نہیں کوئی جا سکتا پاکستانی. میں نے کہا بالکل جا سکتا ہے، لیکن سپریم کورٹ میں بھی جانے کا ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کو بائی پاس کر کے نہیں. مجھے کہتے ہیں وہ بیرسٹر صاحب دیکھیں جرابوں کا رنگ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، ان چیزوں میں نہیں ڈلنا چاہیے، دیکھنا ہی چاہیے کہ جرم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. اب اس کے اوپر پھر میں نے ان کو یہ کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ جرم ہوا ہے اور جرم کس نے کیا ہے، ذمہ داری کا تعین کریں. اب ذمہ داری کا جب تعین کریں گے تو وہ کوئی 2 لوگ ہیں یا 10 لوگ ہیں یا 100 لوگ ہیں، تو وہ کوئی پورے 2.25 کروڑ لوگ تو نہیں ہے نا جنہوں نے PTI کو 2018 میں ووٹ دیا تھا. ابھی کی جو مثال کے طور پہ PTI کی جو فالوئنگ ہے وہ سارے کے سارے تو اس میں شامل نہیں ہے، تو ساروں کو کیسے بین کر سکتے ہیں؟ پوری جماعت پہ پابندی قانونی طور پہ نہیں لگا سکتے. وہ آپ کی ذاتی خواہش تو ہو سکتی ہے، کیونکہ خواہش تو بہت شدید ہے کہ کسی طرح PTI بین ہو، سانوں کچھ مل جائے ووٹ تو اقتدار میں ہمیں کوئی حصہ مل جائے. IPP کی یہ خواہش تو بہت زیادہ ہے. تو ایک تو یہ چیز، دوسرا یہ کہ جرم ہوا نہیں ہوا یہ آپ کون ہوتے ہیں بتانے والے کہ اس نے جرم کیا؟ یہ تو عدالت کا کام ہے، یہ تو عدالت نے بتانا ہے. یہ IPP کے مطلب کہ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ اپنے ذاتی سیاسی مفاد کے لیے لوگ اس کی تکمیل کی خاطر یا اس کے حصول کی خاطر اس قدر وہ ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ اندھا دھند اپنی خواہش کی تکمیل کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اور وہ ایک مثال ہے نا کہ اپنی ایک بوٹی کے لیے پوری بھینس کو ذبح کرنے سے بھی نہیں کتراتے ہیں. تو اس وقت IPP جو ہے اس نے یہ جو کام کیا ایگزیکٹلی اس وجہ سے کیا، مطلب کہ 9 مئی کے جو پرپیٹریٹرز ہیں ان کے ساتھ تو قانون کے مطابق میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ معاملات آگے چلنے چاہیے اور انصاف ہونا چاہیے. لیکن پوری سیاسی جماعت کو یہ بین کرانے اس لیے پڑ گئے ہیں پیچھے، انہیں 9 مئی کی اتنی تکلیف نہیں ہے، انہیں تکلیف اس بات کی ہے کہ وہ ووٹ بینک ہماری طرف کیسے شفٹ ہو. تو اس کے لیے اب اس میں جرابوں کا رنگ، میں نے کہا جی جرابوں کا رنگ جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ سیکشن 212 ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا، وہ آرٹیکل 17 ہے کانسٹیٹیوشن کا. تو مہربانی کریں آپ یہ پروسیجر جو کہ قانون کے اندر دیا گیا ہے اس کو جرابوں کے رنگ کے ساتھ تشبیہ نہ دیں، کیونکہ دس از ناٹ جرابوں کا رنگ، دس از دا لا آف دا لینڈ. سو اف یو وش PTI ٹو بی بینڈ یو ہیو ٹو ایٹ لیسٹ اڈاپٹ دا رائٹ پروسیجر ان اکارڈنس ود دا لا، اور اس کے مطابق آپ سپریم کورٹ تک جائیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں میں سپریم کورٹ تو جا میں نے کہا یہ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ نے زمین کا انتقال کرانا ہے اور وہ پٹواری نے کرنا ہے تو آپ وہ انتقال کی درخواست لے کے تھانے میں بیٹھے SHO کے پاس چلے جائیں اور کہیں کہ انتقال کرو. یہی جواب ہے پھر اس بات کا. تو ایسے تو نہیں، یعنی کہ پٹواری اگر آپ سے رشوت مانگے کام نہ کرے تو اس پٹواری کے خلاف آپ پولیس میں رشوت کی ڈیمانڈ کی کوئی اپلیکیشن تو دے سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹلی پولیس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے میرا انتقال کر دیں. یہ انہوں نے تو نہیں کرنا، وہ تو کرنا پٹواری نے ہے. تو یہ کام الیکشن کمیشن آف پاکستان سے شروع ہونا ہے، پھر وفاقی حکومت تک آنا ہے، پھر سپریم کورٹ کے پاس جائے گا اور الٹیمیٹ اتھارٹیز کے اندر پھر سپریم کورٹ آف پاکستان ہوگی. لیکن جو IPP ہے وہ ظاہری بات ہے جذباتی ہے،
اور وہ جذبات میں اس طرح کے معاملات کریں. اور اینڈ میں بہرحال انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کا یہ پیغام اپنے وکلا کی ٹیم تک ضرور پہنچاؤں گا. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ابھی تک کچھ پتہ ہی نہیں تھا اس پروسیجر کا, لا کا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا پیغام. بھائی میرا کیا پیغام آپ اپنے وکلا کی ٹیم تک, آپ کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹی کے لیول پہ یہ ڈیسیجن ہوا ہے, اور ایک پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت جو پچھلے 26 سال سے سیاست کر رہی ہے, جس کا چیئرمین جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے فارمر پاکستان کا, جس نے 2018 میں 2.25 کروڑ ووٹ لیا ہے, جن کی مقبولیت کی بات آج بھی ہوتی ہے کہ وہ ابھی بھی بڑے مقبول ہیں, تو آپ اس پوری سیاسی جماعت کو بین کروانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ نے قانون ہی نہیں پڑھا اس حوالے سے کہ کیا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اب ہمیں قانون بتایا تو ہم جا کے اب اپنے وکلا کو بتا دیں گے کہ یہ تو ایسے ہے. ہاؤ نان سیریس. تو یہ سچویشن ہے. بہرحال ایک تو میں نے کہا کہ یہ آپ کو بتا دوں, دوسرا یہ کہ یورپین پارلیمنٹ کے ایک رکن کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ لگتا ہے پاکستان میں الیکشن کا امکان نہیں ہے, کیونکہ الیکشن ہونے سے 3 ماہ پہلے دعوت نامہ موصول ہو جاتا ہے کہ آئیں آ کے ہمارے الیکشن کو کور کریں, لیکن ابھی تک ہمیں دعوت نامہ موصول نہیں ہوا ہے. تو اب عالمی دنیا کی بھی ایک نظر تو ہے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر. تو یورپین پارلیمنٹ کے رکن نے یہ جو کہا ہے کہ لگتا ہے پاکستان میں الیکشن کا امکان نہیں ہے, تو میرے خیال میں وہ ظاہری بات ہے اپنے حساب سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے, لیکن انہیں کون بتائے اور کون سمجھائے کہ یہ یورپ نہیں ہے, یہ امریکہ بھی نہیں ہے, یہ برطانیہ نہیں ہے, اور یہ پاکستان ہے. اور پاکستان میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے کہنے کے باوجود کہ 14 مئی کو انتخابات پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں ہونے چاہیے, انتخابات نہیں ہوتے ہیں, اور جو نہیں کرواتے ہیں, جن کا کام تھا سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے مطابق انتخابات کروانا, ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الیکشن اگر سوٹ کر جائیں, مثال کے طور پہ جیسے ابھی دبئی میں ملاقاتیں, باتیں, معاملات طے ہو رہے ہیں, تو پھر وہ ہو بھی جائیں گے. اور آپ اگر گجے ہوئے اس بات کے کہ 3 مہینے پہلے آپ کو دعوت نامہ آنا تھا, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی 3 ہفتے پہلے دعوت نامہ آ جائے کہ جی ہو رہے ہیں الیکشن, ٹائم پہ ہو رہے ہیں, اب ڈیسائیڈ ہو گیا. تو وہ اپنے حساب سے گورا جو ہے, گورا مینٹیلٹی, وہ چیزوں کو دیکھتا ہے. پاکستان میں چیزیں بہت زیادہ ایڈ ہاک بیسس پر چل رہی ہوتی ہیں, اور وقتی طور پہ معاملات کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے, اور اس کے مطابق فیصلہ سازی کی جا رہی ہوتی ہے, اس کے مطابق ڈیسیشن میکنگ کی جا رہی ہوتی ہے. تو وہ گورا صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ لگتا ہے الیکشن نہیں ہونے, کیونکہ 3 ماہ پہلے دعوت نامہ آ جاتا ہے, ابھی تک ہمیں موصول نہیں ہوا. تو بھائی جان تھوڑا سا انتظار کر لیں. میاں نواز صاحب, شہباز صاحب, زرداری صاحب کو اب یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کو مائنس کر دیا, ان کو لگ رہا ہے یہ کہ مائنس کر دیا, یا کسی طرح پی ٹی آئی جو ہے وہ اب فارغ ہو گئی ہے, تو اب ہمیں انتخابات میں چلے جانا چاہیے. تو جب ان کو 100% اس چیز کا کانفیڈنس ہو جائے گا, جو ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً ہو گیا, اور اس وجہ سے وہ الیکشن کی طرف جانے کے لیے تیار ہے, اور میاں نواز صاحب کی واپسی کی تیاریاں ہو رہی ہیں, تو پھر گورا صاحب, یورپین پارلیمنٹ کے رکن صاحب, آپ کو بھی دعوت نامہ آ جائے گا کہ آئیے, تشریف لائیے, اور دیکھیے پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں انتخابات ہوتے ہوئے. اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنی بڑی, کتنی زبردست قسم کی جمہوریت ہیں, اور یہاں پہ کیسے صاف شفاف قسم کے انتخابات ہوتے ہیں. اور وہ پھر آپ آ کے دیکھ لیجیے گا ہمارے صاف شفاف انتخابات. بہت شکریہ یہ ویلاگ دیکھنے کے لیے, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.